ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کی حاضری کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ابھی چند دنوں کے بعد تقریباً 25 تاریخ کو شب برات آ رہی ہے، تو اسی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ شب برات کیسے گزاریں۔ تو اس ضمن میں چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 25ویں پارے میں سے سورہ الدخان کی 3 اور 4 آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ لیلۃ مبارکہ کا مصداق رمضان شریف کی شب قدر ہے یا شعبان کی 15ویں شب،
اس میں مفسرین اکرام کا اختلاف ہے۔ زیادہ تر مفسرین کرام کا رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان کی شب قدر ہے، اور بعض علماء کرام کا مختار ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اکرمان اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد نصف شعبان کی شب ہے، اور اس میں 1 سال کے معاملات پختہ کر دیے جاتے ہیں، اور زندوں کا نام مردوں سے لکھ دیا جاتا ہے، اور حج کرنے والوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ پس اس میں کوئی زیادتی ہوگی نہ کوئی کمی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تفسیر بغوی میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے، اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ ساری بات تفسیر تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبیان القرآن میں بیان کی ہے۔ میرات المناجی شرح مشکات جو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجرات والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے مشکات شریف کی شرح کی ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کو بھی شب قدر کہتے ہیں۔ اگر قدر بمعنی اندازہ، قدر کا معنی اگر اندازہ کریں تو پھر تمام سال کے انتظامی امور کے فیصلے کی رات ہے یہ، اگر اس کا معنی قدر کا اندازہ کریں۔ اور اگر آپ فرماتے ہیں کہ 27ویں رات جو ہے، جو رمضان المبارک میں شب قدر آتی ہے، اس سے مراد شب قدر رمضان والی بھی ہے۔ اگر قدر کا معنی تنگی کرے، تنگی کی رات، یعنی اس رات میں فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اگر قدر کا معنی تنگی کریں تو پھر یہ رمضان والی شب قدر ہے۔ اگر قدر بمعنی اندازہ کریں تو پھر یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہو تو رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ فَيَقُولُ۔ حضور نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے،
فیقول، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، الا مسترزق فرزقہ، الا مبتلی فاعافیہ علی قضا حتی یطلع الفجر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، الا مسترزق فارزقہ، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، الا مبتلی فاعافی، کوئی بیمار ہے کہ میں اسے تندرستی دوں، میں اسے آرام دوں، الا قضا، کوئی ایسا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ارشادات ہوتے رہتے ہیں کہ ہے مجھ سے کوئی فلاں چیز مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی فلاں چیز مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے۔ یہ نصف شعبان کی رات کی عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ سے چند چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ شب برات میں قیام یعنی نفلی عبادت کرنا بہت اچھا کام ہے، ہمیں اس رات میں نفلی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر نصف شعبان کے اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے، یہ ہمیں حدیث مبارکہ بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس رات میں مناجات کی جائیں، دعائیں مانگی جائیں، اس سے مغفرت مانگی جائے، اس سے رزق مانگا جائے، روزی مانگی جائے، اس سے صحت مانگی جائے، اور اس کے علاوہ غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ سے ہر جائز حاجت مانگی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ شعبان کی 15 تاریخ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے مکان پر تھی، میں رات کو اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک خالی پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے مدینہ شریف کے گلی کوچوں میں نکل آئی، حتیٰ کہ بستی سے باہر مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر و دعا میں نے مشغول پایا۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی دیکھ کر انہیں تسلی دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ شب برات میں عبادت کرنا حضور کی سنت ہے۔ پھر دوسری بات کہ شب برات میں قبرستان میں جا کے ذکر فکر اور دعا کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں توجہ کرم فرماتا ہے تو مشرک
اور کینہ پرور جو دوسروں کے متعلق دل میں کینہ رکھتے ہیں، مشرک یا کینہ پرور کے سوا سب مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ کوئی شرک کرنے والا نہ ہو، کوئی کسی کے متعلق دل میں کینہ رکھنے والا نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں ان دونوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، الا اثنین مشاہن و قاتل نفس۔ حضور نے فرمایا سوائے دو قسم کے لوگ، نمبر ایک کینہ پرور، نمبر دو کسی کو ظلمن قتل کرنے والے۔ یعنی اس روایت میں مشرک، قاتل اور کینہ پرور کے علاوہ سب کی بخشش ہو جائے گی۔ تفسیر در منصور کے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ایک قدر لمبی روایت حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے نقل فرمائی ہے، جس کے آخر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ پہلے میں نے 2 بندوں والی آپ کو حدیث مبارکہ سنائی، پھر اس کے بعد 3 بندوں والی روایت کا حوالہ دیا۔ اب تفسیر در منصور کے حوالے سے میں آپ کو جو حدیث مبارکہ کا حوالہ دے رہا ہوں اس میں 6 بندوں کا ذکر ہوا ہے۔ وہ 6 کون ہیں؟ حضرت انس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں کی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی۔ نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا، نمبر 3 زنا پر اصرار کرنے والا، نمبر 4 رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، نمبر 5 تصویریں بنانے والا، نمبر 6 چغل خور۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر کو کھولتا ہے۔ پہلی رات عید کی رات، بقر عید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری نصف شعبان کی رات اور چوتھی عرفات کی رات۔ یہ وہ 4 راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خیر کو کھول دیتا ہے۔ اب دیگر راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے، لیکن رات کے آخری حصوں میں۔ لیکن یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، اس رات کو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فضل و کرم کی خیرات تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ دیگر راتوں میں اور اس رات میں یہ فرق ہے کہ دیگر راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، لیکن پچھلی رات کو نصف شعبان کی یہ خاصیت ہے کہ غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک مالک مہربانی فرماتا رہتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا مقصد فقط اتنا ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ جو خیر والی رات آ رہی ہے، یہ جو برکتیں اور سعادتیں لے کر رات آ رہی ہے، ہمیں اس رات کی عظمت کا پتہ ہو، اس رات کی اہمیت کا پتہ چل جائے، ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے وہ کون کون سی برائیاں اور برے اعمال ہیں جن کا حامل اس رات کی سعادتیں سمیٹنے سے محروم رہتا ہے، تاکہ ہم یہ ساری چیزیں اپنے علم میں لا کر ایسا لائحہ عمل ترتیب دیں کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی کامل بخشش کروا سکیں۔ ہماری گفتگو کا آج کے اس موضوع کا مقصد یہ ہے۔ ساری احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے، اس طرح کی دیگر احادیث میں
اور بھی ایسے افراد ہیں مختلف قسم کے جن کے متعلق یہ ہے کہ اس رات کو سب کی بخشش ہو جائے گی لیکن فلاں کی نہیں ہوگی، فلاں کی نہیں ہوگی، فلاں کی نہیں ہوگی۔ ساری احادیث سے اکٹھے کر کے ایسے بندے جو اس رات کو محروم رہ جائیں گے وہ میں آپ کو ترتیب باز بتانا چاہتا ہوں، مختصر کسی ایک کی درمیان میں ڈیٹیل بھی بتا دوں گا تھوڑی سی۔ سب سے پہلے اس رات میں جو محروم رہنے والے لوگ ہیں ان میں سب سے پہلا بندہ وہ ہے جو شرک کرتا ہے، جو مشرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کسی بھی لحاظ سے شریک کرے، وہ مشرک ہے۔ اس رات کو مشرک محروم رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ زانی مرد و زن، ایسی عورتیں، ایسے مرد جو زنا کرتے ہیں، زنا جیسے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ایسی بدکاری کریں وہ بھی اس رات کو محروم رہیں گے۔ تیسرے نمبر پہ قتل ناحق کرنے والے، ایسے لوگ جو ظلماً کسی کو قتل کر دیں یا قتل ناحق کے مرتکب ہوں وہ بھی اس رات کو محروم رہیں گے۔ تین ہو گئے۔ چوتھا کینہ پرور یا بغض کے حامل لوگ، ایسے لوگ جو محض اپنی نفسانی خواہش یا نفسانی عداوت کی بنا پر دوسروں سے، دوسرے مسلمانوں سے کینے اور بغض رکھے، اپنی نفسانی خواہش کی بدولت، فقط اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے جو بندہ دیگر مسلمانوں سے بغض رکھے، کینہ رکھے، ایسے لوگ بھی شب برات کی رات کو جب خالق کائنات ہر کسی کی بخشش کر رہا ہوگا، ہر کسی کو عطا کر رہا ہوگا، ایسا کینہ پرور اور بغض کرنے والا اس رات کو بھی محروم رہ جائے گا۔ کبھی ایک وقت تھا، پچھلے سال کو بھی میں نے یہ باتیں آپ کو بتائی تھی، کبھی ایک وقت تھا کہ جب ایک بڑا خوبصورت رواج ہوتا تھا جو کہ اب بہت کم ہو گیا، نظر ہی نہیں آتا۔ مسلمان شب برات کو ایک دوسرے کو میٹھے کھانے یا جو بھی گھر میں اسپیشلی پکتا ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ شب برات کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب شب برات آنی، مسلمانوں نے اپنے ہمسایوں کو رات کو جو عموماً حلوہ پوری یا کوئی میٹھی چیز جو بھی خاص کر اس دن کے لیے پکایا جاتا اپنے ہمسایوں کو دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ گھر میں پکائی ہوئی میٹھی چیز اپنے ہمسائے کو دینے جاتا کوئی تو ساتھ اسے یہ کہتا کہ میرے قصور معاف کرنا۔ پنجابی میں اس طرح کہتے بھائی لڑیا پڑیا معاف کریا جے۔ ایسا ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ جو چھوٹے بچے ہیں انہیں تو اس بات کا پتہ نہیں کیونکہ اب یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں، جا کے ایک دوسرے سے قصور معاف کروانے۔ اللہ اکبر۔ اس سارے کام کی اصل یہ حدیث ہے کہ عداوت اور کینے والا اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے لوگ چاہے ان پڑھ بھی تھے لیکن پھر بھی اس رات کے آنے سے پہلے پہلے دوسرے سے اپنے قصور معاف کروایا کرتے تھے۔ ایک تو اسے کوئی کھانا دیا جاتا، کھانا بھی محبتیں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کو تحفہ دینا، ایک دوسرے کو کھلانا، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، کینہ ختم ہوتا ہے، بغض ختم ہوتا ہے۔ ان سارے کاموں کی بنیاد یہی حدیث مبارکہ ہے کہ اس رات کو کینہ پرور اور بغض والے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے 3 دن مسلسل فرمایا کہ تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا۔ حضور 3 دن مسلسل فرماتے رہے صحابہ سے، میرے صحابہ تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا۔ پھر تیسرے دن ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنا مہمان بنا لیا۔
اب یہ وہ بندہ ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا۔ وہ اہل جنت میں سے شخص آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہمان کو اپنا مہمان بنا لیا، اپنے گھر لے گئے، اور وہ مہمان 3 دن ان کے گھر رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس مہمان کے شب و روز کے اعمال کو دیکھتے رہے، رات کو بھی دیکھتے کہ یہ کون سے اعمال کرتا ہے، دن کو بھی دیکھتے کہ وہ کون سے اعمال کرتا ہے، لیکن ان کے گھر میں انہوں نے کوئی خاص عمل نہ دیکھا۔ جب کوئی خاص عمل نظر نہ آیا تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، میں نے تمہیں اپنا مہمان بنایا، 3 دن میں نے تمہارے شب و روز دیکھے، لیکن مجھے کوئی خاص عمل ایسا نظر نہیں آیا کہ جو تم ہم سے زیادہ کرتے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا کون سا ایسا خاص عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس شخص نے پھر بتایا کہ میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، لیکن جب رات کو سوتا ہوں، اپنی رات گزارتا ہوں، تو میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بغض یا کینہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی وقت سے یہ شخص اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ دیکھیے کوئی خاص عمل نہیں کیا، اس نے کہا میں رات کو جب سوتا ہوں میرا دل کسی کے بغض اور کینے سے خالی ہوتا ہے، میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں بغض اور کینہ سے اپنے آپ کو پاک رکھنا بندے کو کس مرتبے پہ پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب اس کے متعلق پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر 5ویں نمبر پہ والدین کے نافرمان۔ بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے وہ بھی اس رات کو محروم رہے گا، چاہے 50، 100، 1000 نوافل کیوں نہ پڑے۔ اگر باپ کا دل دکھا کے آیا ہے تو محرومی اس کی مقدر ہے۔ اگر اس رات کو فیض حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو باپ کو، ماں کو راضی کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر 6 نمبر قطع رحمی کرنے والا، ایسا شخص جو اپنے رحمی رشتوں سے تعلق توڑ لیتا ہے، سگے بھائی، سگی بہنیں، عزیز و اقارب، سب سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے یہ کچھ نہیں لگتے۔ وہ مسجد میں 24 گھنٹے بھی بیٹھا رہے، وہ اس کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے کہ اپنے رحمی رشتوں کو توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اس رات کو محروم رہے گا۔ نمبر 7 عادی شرابی، جو شراب پینے کا عادی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ جو شخص نشہ لانے والی چیز پیے گا اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا وہ دوزخیوں کا پسینہ اور نچڑا ہوا عرق ہے جو شراب پیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ عادی شرابی 7واں بندہ ہے جو اس رات کو محروم رہے گا۔ آگے چغل خور۔ غیبت اور چغلی میں فرق ہے۔ کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کے پسے پشت ان دی کنڈ تے ان دے عیب بیان کرنا، کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کے پسے پشت اس کے عیب بیان کرنا غیبت ہے۔ لیکن 2 مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے، ان کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو بتانا یہ چغلی ہے۔ فرمان خدا ہے
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہار اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو عیب جو اور چغل خور ہے۔ قرآن مجید ہے یہ، جو چغلی کرتا ہے اس کے لیے خدا فرماتا ہے ہلاکت ہو۔ جو کسی کی غیبت کرے، کتنا برا کام ہے۔ احادیث کے مطابق جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، شب برات کی رات وہ بھی محروم رہے گا، جب ساری دنیا پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور ہو رہی ہوں گی، لیکن جو چغل خور ہوگا وہ اس رحمت سے محروم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر مصور، تصویریں بنانے والا، اللہ اکبر، ایسا مصور جو بت بنائے تاکہ ان بتوں کی پوجا کی جائے، احادیث کے مطابق ایسا مصور بت بنانے والا بھی اس رات کو محروم رہے گا۔ پھر نمبر 10، کپڑا لٹکانے والا، جو بندہ تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے اپنا پاجامہ، شلوار یا تہبند وغیرہ لٹکائے، کس لیے؟ تکبر کے اظہار کے لیے کپڑے کو لٹکا دے، اس رات کو وہ بھی محروم رہے گا۔ یعنی متکبر بندہ بھی شب برات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکے گا۔ پھر کاہن، جو فالے نکالنے والے ہوتے ہیں، یا اپنے طوطے والے دیکھے ہوں گے، آپ ہاتھ دکھانے جاتے ہیں لوگوں سے، پامسٹ یا جنہیں نجومی بھی کہا جاتا ہے، ایسا شخص بھی اس رات کو محروم رہے گا۔ نمبر 12، جادوگر، جادو ٹونا کرنے والے لوگ، وہ بھی اس رات کو محروم رہیں گے۔ پھر اشار، ایسے لوگ جو ظلمن ٹیکس لیتے ہیں، یہ جو جگہ ٹیکس لیتے ہیں یا جو ظلمن کسی پہ کوئی رقم عائد کر دی گئی ہو کہ تم نے یہ ٹیکس دینا ہے، احادیث کے مطابق ایسا اشار بھی اس رات کو، ظلمن ٹیکس کر لینے والا بندہ بھی شب برات کو محروم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلتے ہیں، یہ 13 مختلف قسم کے افعال کے لوگ، مشرک، زانی مرد و زن، قتل ناحق کرنے والے، کینہ پرور یا بغض کے حامل لوگ، پھر والدین کے نافرمان، قطع رحمی کرنے والے، عادی شرابی، چغل خور، مصور، تکبر سے کپڑا لٹکانے والے، کاہن، جادوگر اور اشار، ظلمن ٹیکس لینے والے، یہ 13 قسم کے لوگ، یا ایک اور باجا بجانے والے، جو باجا بجاتے ہیں، یہ بھی احادیث میں ہے کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ بھی شب برات کی رات محروم رہے گا۔ یہ 14 قسم کے میں نے لوگ آپ کو بتائے ہیں، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی میں کوئی ایسا گناہ ہے تو ہم شب برات آنے سے پہلے اپنا احتساب کریں، اپنے متعلق سوچیں، تاکہ ہم شب برات کو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس کی رحمتیں سمیٹ سکیں، اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس طرح آپ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ جب میرا عمل اس حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اللہ اکبر۔ لہذا شب برات والے دن ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اگر ہو سکے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دی ہے تو کوشش کریں ایام 20 کے روزے رکھ لیں، 13، 14 اور 15 کا۔ اللہ اکبر۔ اس رات کے فیوز و برکات
اور سعادتیں سمیٹنے کے لیے اپنے اپنے احوال پر ہم سب نے نصف شعبان سے قبل ہی غور کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ گفتگو کرنے کا مقصد کوئی روایتی گفتگو نہیں، میں آپ کو چند باتیں بتا رہا ہوں، آپ مزے سے سن لیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ایونٹ آ رہا ہے، ایک خاص رات آ رہی ہے، ہم سارے مل کے ان باتوں سے آگاہ ہو رہے ہیں کہ اس رات کو اللہ کی بارگاہ سے خیرات تقسیم ہوگی۔ کہیں ہمارے دامن پہ کوئی ایسا داغ تو نہیں کہ جو ہمیں اس رات کو اللہ تعالیٰ جو رحمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا کرے، ہمیں وہ سعادتیں سمیٹنے سے وہ داغ اور دبا ہمیں محروم کر دے۔ یہ گفتگو کا عنوان اسی لیے ہے کہ ہم سارے سوچیں، اپنا احتساب کریں، اپنے دامن میں نظر دوڑائیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہے، شب برات آنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور سچے دل سے معافی مانگے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر گناہ ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، ہمارا مالک بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ سچے دل سے ہم اس کی بارگاہ میں آئیں۔ اللہ اکبر، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ کوئی مالک کی طرف آئے تو صحیح، وہ تو تیار بیٹھا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک جائے، ندامت سے میری بارگاہ میں اپنا سر جھکا دے، تو میں تو غفور الرحیم ہوں، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ پر شرط یہ ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آئے۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بہانہ مانگتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ کوئی قیمت نہیں مانگتا، اس کی رحمت بس بہانے ڈھونڈتی ہے۔ یہ شب برات بھی ایک بہانہ ہے، یہ شب معراج، شب برات، جتنی عظمتوں والی راتیں ہیں، یہ ساری راتیں بہانے ہیں کہ میرے بھولے بھٹکے ہوئے بندے میری بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ بہانے مالک نے بنائے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہر رات کو مالک، پہلے بھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو مہربانی کرتا ہے، لیکن پچھلی رات کو، شب برات کو غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک مہربانی کرتا رہتا ہے۔ وہ میاں صاحب نے فرمایا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا انتظار کرتا ہے کب یہ بھولے بھٹکے لوگ میری بارگاہ میں آ جائیں۔ جب بھی جاؤ گے مالک معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ سارے مل کر ہم اس رات کو توبہ والی رات بنائیں، اس کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں اور اس رات کو غنیمت جان کر اپنے مالک کے در پر جھک جائیں، ساری اناؤں کے بت پاش پاش کر کے اپنے مالک کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب چند اس رات کے جو معمولات ہیں، ایک بڑے فائدے کا نسخہ ہے کہ شب برات کو اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا اگر ممکن ہو سکے تو 14 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیں، یعنی کہ شام کو 15 شعبان ہوگی، دن کے وقت روزہ رکھ لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہم اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ اعمال ناموں کا آخری دن ہوگا، اور جب اس رات کو ہم گزار کے اگلے دن بھی روزے سے ہوں تو اعمال نامے کے نئے سال کا پہلا دن بھی روزے سے ہوگا۔
پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم اس کا اجر اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ عصر کی نماز ہم مسجد میں پڑھیں، مسجد میں پڑھنے کے بعد باجماعت نماز پڑھنے کے بعد ہم نفلی اعتکاف کر لیں، نیت کر لیں، اور ذکر اذکار، تلاوت، ذکر و اذکار، درود شریف میں ہم مصروف ہو جائیں، تاکہ جب آخری دن ختم ہو ہم اعتکاف کی حالت میں بھی ہوں، مسجد میں بھی موجود ہوں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہوں، یہ سارے مختلف قسم کے اعمال کا ثواب اس آخری دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ یہ بھی ایک نسخہ ہے۔ پھر اولیاء اکرام کے معمولات میں سے مغرب کی نماز کے فوراً بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں، فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت یا سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ رہی، یہ اولیاء اکرام کا معمول رہا ہے۔ پھر یہ 6 رکعت پڑھنے کے بعد عمر بالخیر، بلاؤں سے حفاظت کی دعا کی جائے، اور یہ دعا کی جائے کہ مالک اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ پھر شب برات میں قبرستان میں جانا اور دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی، لہٰذا رات کو قبرستان جائیں، اپنے فوت شدگان کی قبروں کی زیارت کریں اور ان کو ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ قبرستان ایک بہترین عبرت گاہ ہے، قبرستان ایک بہترین عبرت گاہ ہے جہاں جا کے اپنی موت بھی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر اس رات کا ایک معمول صلاۃ التسبیح، شب برات میں صلاۃ التسبیح ادا کریں، اس کی بڑی عظمت بیان ہوئی ہے۔ تلاوت قرآن مجید کریں، ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، اس رات کے اعمال ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ایک بڑے پرانے بزرگ ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے قوت القلوب، اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو مشائخ اکرام 100 رکعت نفل، جسے صلاۃ الخیر بھی کہا جاتا ہے، 100 رکعت نفل 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اولیاء اکرام کا معمول تھا، اسے صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر اس صلاۃ الخیر کا ذکر کیا ہے اور بہت زیادہ ثواب کے متعلق بتایا ہے۔ اگر ہو سکے جنہیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ یہ صلاۃ الخیر بھی ادا کریں۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ شب برات میں شب بیداری ایک مستحب عمل ہے، اچھا کام ہے کہ ساری رات جاگے، اس میں کوئی ممانت نہیں۔ اگر مساجد کے اندر شب بیداری کا اہتمام کیا جائے تو کوئی ممانت نہیں۔ اس طرح رات کو کرنے کا ایک اور اچھا عمل روزہ رکھنا ہے، شب بیداری کے بعد سحری کر کے اگلے دن کا روزہ رکھیں، شب بیداری جب کریں صبح سحری کریں، اگلے دن کا روزہ رکھ لیں، یہ اس رات کے بڑے اہم کام ہیں۔ اب آخری بات کہ افسوس اس بات پہ ہے کہ اتنی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں والی رات یہ آتش بازی اور پٹاخوں کی نظر کی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تو کجا، نوجوان اور بڑی عمر کے لوگ بھی اس قباحت میں مبتلا ہے۔ دیکھیں، برات کا معنی ہے چھٹکارا، چھٹکارا پانا، اور شب برات کا جو معنی کیا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ شب برات جو ہے یہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ مگر 100 کروڑ افسوس کہ مسلمانوں کی ایک تعداد چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے خود پیسے خرچ کر کے آگ بازی کا سامان خریدتے ہیں۔ یہ کتنے ظلم کی بات ہے۔ اور پھر اس مقدس رات کا جو تقدس ہے اسے پامال کیا جاتا ہے۔ آتش بازی کرنا اسراف اور فضول خرچی ہے، لہٰذا یہ ناجائز اور حرام ہے۔
اور آتش بازی بنانا، اس کام کے لیے بیچنا خریدنا شرعاً ممنوع ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب، انہوں نے ایک کتاب لکھی اسلامی زندگی کے نام سے، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی، جب انہوں نے دیکھا کہ آگ تو گلزار ہو گئی ہے، ٹھنڈی ہو گئی ہے، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ یہ جو انار آپ جلاتے ہیں، اس کا موجد کون ہے؟ نمرود اور اس کے ساتھی، اور اللہ کے جلیل القدر نبی رسول، اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبیوں رسولوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس رسول کا مقام ہے ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اتنے عظیم المرتبہ نبی کی طرف وہ لوگ انار پھینکتے تھے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح انار چلانا کن لوگوں کا کام ہے، آگ سے کھیلنا کن لوگوں کا کام ہے۔ شریعت نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، لہٰذا سارے احباب جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی یہ بات سمجھیں اور اس پہ عمل کریں کہ بیٹا آپ نے یہ جو شرلی پٹاخے ہوتے ہیں، انار ہوتے ہیں، یہ جو پٹاخیں چلائی جاتی ہیں بارود بھر کے، ایسا کام نہیں کرنا۔ جتنے بڑے بیٹھے ہو اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو اس کام سے منع کرنا ہے۔ یہ کام نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پسند ہے۔ یہ ساری باتیں آج کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم جتنی باتیں سنیں سنائیں ان پہ عمل بھی کریں۔ وہ میں نے آپ کو 14 ایسے بندے بتائے جو اس رات کو محروم رہتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس کا کرم ہر کسی کے شامل حال ہوتا ہے، لیکن یہ 14 قسم کے جو بندے ہیں وہ اس رات کو محروم رہ جاتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے تو ان سے صلح کرو۔ اپنے کسی رشتہ دار، کسی قریبی محرم رشتہ دار سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہو، سال ہر سال سے بھائی دوسرے بھائی کو مل نہیں رہا، بہنیں اپنے بھائی کو نہیں مل رہی، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر شب برات کو اللہ کی بارگاہ میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کو مناؤ، اس سے راضی نامہ کرو، بہنوں سے راضی نامہ کرو، عزیز و اقارب میں جن سے ناراض ہو سب سے راضی نامہ کر لو۔ اگر کوئی شراب کی لت میں مبتلا ہے، وہ چاہتا ہے کہ شب برات آ رہی ہے، اس رات کو اپنے مالک کو منا لوں، تو آؤ وقت سے پہلے، اس رات کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لو کہ میں آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ اگر کوئی بد کرداری کرتا ہے تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اس سے معافی مانگ لو، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ہماری طرف سے ہی دیر ہے، ہم اس کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ وہ تو کہتا ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ جو برائیاں جن میں ہم مبتلا ہیں، مالک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔